بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، جوانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مخصوص کام نہ تھا، البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سعد کی بکریاں چرائیں اور مکہ میں اہل مکہ کی بکریاں بھی چند قیرات کے بدلے چراتے رہتے تھے۔ 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد ایک معزز مالدار اور تاجر خاتون تھیں۔ لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھیں اور ان کے ساتھ منافع کا ایک مخصوص حصہ طے کر لیتی تھیں۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی، امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کے تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں۔ وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں اس سے بہتر اجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیریں اخلاق، بلند پایہ کردار، موضوع انداز فکر، راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریقے کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اپنا پسندیدہ شخص مل گیا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے شادی کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے کسی کا بھی پیغام منظور نہ کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے کہی اور نفیسہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہو گئی۔ نکاح میں بنی ہاشم اور رسائے مصر شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ یہ شادی ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے بعد ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی اور وہ نسب و دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھیں۔ یہ پہلی خاتون تھیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر زینب رضی اللہ عنہا، رقیہ رضی اللہ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بیٹے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، البتہ بیٹیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سوا باقی سب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد ہوئی تھی۔ معزز دوستو، یقیناً ہم سب مسلمان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ اگر آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان واقعات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔
ہمارے اس چینل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کی سیرت، اسلامی ہسٹری، دیگر پیغمبروں کی ہسٹری اور اس کے علاوہ بامقصد کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔